السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج 15 اگست بروز سنیچر 2020 بمقام ضلعی مرکزی مسجد عثمان، جہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی موجودگی میں اور حصول علم کے شوق و جذبے کے ساتھ آئے ہوئے تمام احباب، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی کرم ہے کہ جہاں اس پرفتن دور میں، جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی فتنے میں پھنسا ہوا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جہاں لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے مابین فیمس ہو جائیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں، اور ہم ان کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چب زبانی کی وجہ سے ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی بات کو آخری بات مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی آخری بات ہے۔ تو ایسے حالات میں سرزمین کچھ پر بھوج شہر میں کن متعلمن، یعنی آپ طالب علم بنیں کا ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ کورس ان احباب کے لیے ہے کہ جو بڑی عمر کے ہیں، اور اس میں چھوٹی عمر کے بھی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ احباب جو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، جو مدارس میں نہیں جا سکے، اب وہ احباب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو کن فقیہن جو شیخ عبید الرحمن کے ایک پروگرام ہے، اسی کے طرز پر شیخ عبدالقیوم اظہری حفظہ اللہ کی محنت سے بھوج شہر میں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اپنی کوششوں سے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، اس پروگرام کو چالو کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ الحمدللہ لوگ اس میں تیار ہوئے، خصوصاً ماسٹر خالد صاحب ہیں اور منا بھائی ہیں، اور بھی شہری جمعیت کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ بھی، انہوں نے الحمدللہ شیخ کا پورا ساتھ دیا، اور جس کا آج ہم افتتاحی پروگرام رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم علماء سے علم حاصل کریں، علماء سے جڑیں، اس لیے کہ علم حاصل کرو، علماء سے کرو، لیکن علماء میں بھی وہ ہوں کہ جو علم کے اندر گہرے علم والے ہوں اور وہ پکے علم والے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو ہم نے سنا اور اسی سے علم حاصل کر لیا، اس لیے کہ جو لوگ کتابیں صرف پڑھ کر عالم ہوئے ہیں، جن کو علماء کی صحبت حاصل نہیں ہوئی، تو سمجھ لو کہ وہ ان کے اندر علم کی گہرائی نہیں ہے، بلکہ جو علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کس مسئلے میں کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی بات کو پکڑ لیے پھر اسی کے مطابق فتویٰ دے دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہ جس کو
جنہیں وقت کے 70 علماء نے اجازت دی کہ اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، تب جا کے انہوں نے فتویٰ دیا. یعنی ڈائریکٹ انہوں نے یہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لیں اور مسئلہ بیان کر دیا، نہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ اب آپ کے اندر اتنا علم آ گیا ہے، آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ فتویٰ دے سکتے، تب جا کر انہوں نے فتویٰ دیا. اس لیے ہم 2-4 ویڈیو سن کر، 2-4 علماء کو سن کر یا صرف کتابیں پڑھ کر فتویٰ نہیں دے سکتے. کیونکہ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایک آدمی کسی ایک عالم کو مضبوط پکڑ لے، فرمایا کہ نہیں، بلکہ اور سفر کرے، آگے جائے، اس لیے کہ ایک انسان ہے، اسے خطا ہو سکتی ہے. آخری بات کس کی؟ اللہ کے رسول کی. باقی ہر کسی کا منہج الگ ہو سکتا ہے، بات کہنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، اس لیے سمجھنے والا ہو سکتا ہے اس کو بات کو دوسری طریقے سے سمجھی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کا رخ کریں. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں، اس لیے کہ ہمیں یہ صرف 1 گھنٹے کا پروگرام ہی رکھنا ہے، تو سب سے پہلے علم کی فضیلت، اس موضوع پر ہمارے سامنے اپنی قیمتی باتیں رکھیں گے فضل الشیخ صدیق مدنی حفظہ اللہ. شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بات سامعین کے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال علیہ الصلاۃ والسلام فيما رواه عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد، علم کی فضیلت اور اہمیت ذمہ داران کی طرف سے اس موضوع پر کچھ بات کرنے کے لیے مختصر وقت میں عرض کیا گیا ہے. علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک سایہ ہے. علم جب آتا ہے تو جہالت کے اندھیرے اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. علم انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. علم کے بغیر انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نابینا شخص بغیر کسی رہبر اور رہنما کے راستے پر چل رہا ہو. نہ اس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے اور نہ راستے کے خد و خال کا صحیح علم ہوتا ہے. اندازہ لگائیے کہ کیا ایک نابینا شخص بغیر کسی رہبر اور رہنما کے اپنی منزل کو پا سکتا ہے؟ تو یہی مقام علم کا ہے، یہی اہمیت علم کی ہے کہ علم کے بغیر انسان نہ تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، نہ اس کے دل میں اپنے خالق حقیقی کا تعارف پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ اس کو صحیح طریقے سے جان سکتا ہے، نہ اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے، نہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جہالت کے نقصانات اور علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بتلایا
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور بہت ساری نشانیاں جہاں بتلائیں وہاں علم کے اٹھائے جانے کو بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، اور علم کے اٹھائے جانے کو مختلف اسلوب اور مختلف انداز سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، کہیں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور آخری زمانے میں رب کی طرف پلٹ کر کے جائے گا، یعنی انسانوں کے سینوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو کہیں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یہ رہنمائی کی کہ قرب قیامت میں اللہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا تو کس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو موت دے دے گا، بڑے بڑے علماء، کبار علماء، علماء حق اور علماء ربانی کی وفات اور ان کا انتقال امت پر ایک پہاڑ بن کر کے، مصیبت کا پہاڑ بن کر کے گرے گا۔ اور موجودہ حالات میں اگر ہم نظر دوڑائیں 2-4 مہینوں کے اندر تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ کتنے اجلہ علماء اور کتنے کبار علماء کو ہم نے رخصت کر دیا، وہ اب ہمارے درمیان موجود نہ رہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ علماء کو موت دے دے گا، اور پھر اس کے بعد جاہل سربراہ بن جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کے بغیر کسی بات کو بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھنا یہ گمراہی ہے، جہالت ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی مایہ ناز کتاب کی تصنیف کی اور جب علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے چیپٹر باندھا تو بیان کیا، ہیڈنگ لگائی، ٹائٹل لگایا، باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ اس آیت پر غور کریے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال پر غور کریے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کتنا ہی باریک اور اہم ہے، اور ایسی باریک باتیں اور قرآن کا استنباط اور ان کے مسائل کا فقہ اور سمجھ ایک عالم کو ہی ہو سکتی ہے، ان کی گہرائیوں تک جاہل تو دور کی بات ہے، ایک ادنا سا طالب علم اور ایک عام انسان بھی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ اور ان کی جان اور ان کی سمجھ دیکھیے، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو حکومت نہیں دیتا ہے، اس کو عہدے اور پیسے نہیں دیتا ہے، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی اور اسلام کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دے دے، اور اسی بات کو رب العالمین نے بھی اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور یہ جس کو دے دیا گیا اس کو بہت زیادہ خیر کثیر سے نوازا گیا، اس کو بہت زیادہ بھلائیاں دے دی گئیں، اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھلائی وہ علم کے اندر زیادتی کی دعا سکھلائی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے تعلیم قرار دیا۔ قرآن کو پڑھیے اور اس پر غور و فکر اور تدبر کیجیے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے اور اس پر تدبر کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اور قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی جتنی فضیلت ہے اتنی کسی عمل کی فضیلت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پر سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہ مقصد یہی تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ کے احسانات تو بہت سارے ہیں ہم انسانوں پر، بے شمار نعمتیں ہیں رب العالمین کی، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی کسی بھی نعمت کو بطور احسان ہم پر نہیں جتلایا۔ اگر کسی نعمت کو بطور احسان خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتلایا اور اس نعمت کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا، تو اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اور اس مقصد کو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر کتنے اسلوب سے اور کتنے انداز سے اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو بیان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر تین اسلوب کے ذریعے سے دینی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو، اسلامی تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا اور تربیت کی طرف دھیان دلایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں بے شک کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کو ان کے نفس کا تزکیہ کریں۔ اور تزکیہ اور تربیت بغیر علم کے ادھوری ہے۔ تربیت انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان کے اندر علم ہو، بلکہ اس سے پہلے جب ہم دیکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی وہ مکمل کے مکمل پوری کمپلیٹ علم کی اہمیت کے اوپر ہے۔ مختصر آیتیں، چھوٹی سی 5 آیتیں اور 5 آیتیں علم کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اسلام کی ابتدا اور شروعات ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو جب کائنات کے لوگوں کو عطا کیا آخری نبی کے ذریعے سے، تو اس کی شروعات اور ابتدا دین کی تعلیم کے ذریعے سے کی، بلکہ اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ، پہلا ورد اور پہلا حرف، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کا پہلا حکم، شریعت کا پہلا حکم علم کی اہمیت کے اوپر ہے، علم کو حاصل کرنے کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب سے پہلا جو حکم دیا، شریعت نے جو سب سے پہلا حکم مومنوں کے اوپر نازل کیا، وہ علم کو حاصل کرنا، کیونکہ پہلی وحی کی شروعات کس سے ہوتی؟ پہلا ہی لفظ اقرا، پڑھیے، حکم ہے، فعل امر ہے۔ عربی زبان جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پہلا آرڈر رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے لیے دیا۔ اور انہی مختصر آیتوں کے اندر 2 بار رب العالمین نے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ مختصر سی چھوٹی سی 5 آیتیں پہلی وحی، اور ان پہلی وحی کی 5 آیتوں کے اندر 2 بار رب العالمین آرڈر کر رہا ہے، اور دونوں بار پڑھنے کا، اقرا اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر، پڑھیے۔ کیسا علم؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ سارے علوم حاصل کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، بالکل حاصل کرنا چاہیے، جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے دین کی شروعات جس علم کے ذریعے سے ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے، اپنے رب کو پہچانیے، علم کو حاصل کریے اپنے رب کے تعارف کے لیے، تاکہ تم اپنے رب کو حقیقی طور سے پہچان سکو اور اس کی عبادت کر سکو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی وحی نازل کی وہ کس علم کے بارے میں ہے؟ وہ شرعی علم کے بارے میں ہے، دینی علم کے بارے میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا باریک استدلال ہمارے سامنے واضح کیا ہے، بیان فرمایا، کتنا باریک نقطہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے پیدائش کا ذکر کیا کہ ہم کو پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو انسان کو علم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کی شروعات اسی سے کی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا اور عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ فضل العالم
فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وفی روایت کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت سنن ترمذی کی روایت ہے، غالباً حسن درجے کی روایت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر. ایک عالم یعنی وہ عالم جو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے اور محارم سے اجتناب کرتا ہے، اور ایک عابد یعنی جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور محارم کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتا ہے اور دوسری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک عبادت گزار کے اوپر، ایک تہجد گزار کے اوپر، ایک روزہ رکھنے والے کے اوپر، نفلی عبادتوں میں آگے بڑھنے والے کے اوپر ایک عالم کی، ایک عام عالم کی فضیلت یہ ہے جیسے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سے امتی کے اوپر، یا جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے. ایک عالم کی فضیلت ہے. اور بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا اس دین کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے. تو میرے بھائیوں، اور اللہ کی کائنات میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. علم کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. ہمیں علم کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. یہ تھے فضیلت الشیخ صدیق مدنی حفظہ اللہ. اب ہم علم کیوں حاصل کریں؟ ویسے تو ہم ہر مسجد میں دروس بھی سنتے ہیں، جمعہ میں خطبہ بھی سنتے ہیں، علماء کرام کو بھی سنتے ہیں اور نیٹ کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتے ہیں. لیکن پھر علماء کے ذریعے سے علم حاصل کیوں کریں؟ اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ علم کے اصولوں کو پہچاننا ہے. علم کے اصول کیا ہیں؟ اور جب ہم علم کے اصولوں کو جان لیں گے پھر کیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اور کس اصول پر کون سی بات اتر رہی ہے وہ ہمارے لیے جاننا آسان ہو جائے گا. تو ہم جن علماء سے علم حاصل کریں گے، خصوصاً ہمارے درمیان جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ صرف ہندوستان کے مدارس سے نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر مدارس میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کا ان مدارس میں داخلہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. تو ہم ان سے پورا فائدہ حاصل کریں گے، ان سے پورا علم حاصل کریں گے. تو اب بنیادی علم کی ضرورت کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے متعلق ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے فضیلت الشیخ شاہد مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں سب پر واضح ہے. بنا کسی تمہید کے میں یہ باتیں، کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہوں گا جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اصولی بنیادی علم کا حاصل کرنا ضروری کیوں ہے. کسی مسلمان کا اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اصولوں کو جان لینا، قواعد کو جان لینا، ضوابط کو جان لینا ضروری کیوں ہے. ہم علماء سے انشاءاللہ آگے کے ہفتوں میں سیکھیں گے، اصول ضوابط سیکھیں گے،
تفسیر کے اصول سیکھیں گے، عقیدے کے اصول و ضوابط سیکھیں گے، منہج سلف کے کیا اصول و ضوابط ہیں وہ سیکھیں گے، فقہ کے اصول و ضوابط سیکھیں گے، مقاصد شریعہ کیا کیا ہیں وہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان سب کا فائدہ کیا ہونے والا ہے ان کو سب جمع تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو سب سے اہم ہیں ان کو 2-3 نکات میں لکھ کر کے لایا ہوں، وہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اصول سیکھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہم خود ہمارا اسلام پر جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور کوئی فتنہ ہمیں ہمارے ایمان سے بھٹکا نہ سکے، ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، اور جب ہم پر آزمائشیں آئیں تو ہم ان آزمائشوں پہ کھرے اتریں، ہمیں کوئی دنیا کی کوئی لالچ کوئی خوف ڈرا نہ سکے، ہمیں اپنے اصولوں سے اپنے ضابط سے پھیر نہ سکے۔ آپ دیکھیں، آپ اس دنیا کے اندر لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سب غائب ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے انسان۔ ایسے ایسے فتنے ہیں اس زمانے کے اندر کہ اچھوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں اصول ہیں، ضابطے ہیں، وہ تاصیل شرعی جس کو کہتے ہیں، یعنی اس نے علم وہیں سے حاصل کیا، اس کے سورس سے حاصل کیا ہے، اور جن ذرائع سے حاصل کرنا چاہیے انہی ذرائع سے حاصل کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اصول و ضوابط کے سیکھنے کا کہ آدمی خود اپنا عقیدہ مضبوط کرے، اپنا ایمان مضبوط کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو اپنی ذات پر توجہ دیتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اپنی ذات پر توجہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو امت کی خبریں پڑھتا ہے، ارے مسلمانوں کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ارے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ شام میں کیا ہو رہا ہے، بابری مسجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں صرف رونا روتا ہے، وہ امت کے احوال کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھتا ہے۔ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں وہ افضل ہے جو اپنے آپ کو سدھار رہا ہے، وہ نہیں جو امت کا رونا رو رہا ہے، دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہا، دن بھر نیوز چینل پہ بیٹھا ہوا، ارے مسلمانوں کے ساتھ تو غلط ہو گیا، ریلیاں نکالنے کی کوشش کر رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا رونا روتا ہے۔ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ پہلا شخص اچھا ہے اور دوسرا شخص برا تو نہیں، کبھی کبھار برا بھی ہو سکتا ہے، امت کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَفْعَلْ وَالثَّانِي يَنْفَعِلْ، کہ پہلا شخص کام کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھار رہا ہے، سدھرے گا تو عمل کرے گا، دین کی طرف آئے گا، اس کے اوپر جو واجبات ہیں اس کو سیکھے گا، لیکن دوسرا کا ينفعل صرف جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے، اب اس کو سوچ نہیں رہا کیا کیا جائے، اب اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا، ایسا قدم اٹھا لیا جس کی وجہ سے امت کی بدنامی ہوئی، ایسا قدم اٹھا لیا جس کے اندر شریعت کی بدنامی ہوئی، دین کی بدنامی ہوئی۔ اب جیسے شام کے اندر جو ہوا، عراق کے اندر جو ہوا، مصر کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو انقلابات رونما ہوئے کیوں ہوئے؟ اصول نہ ہونے کی بنا پہ۔ تو آپ دیکھیں، اصول نہ ہونے کی بنا پہ حکومتیں پلٹ سکتی ہیں، اصول نہ ہو حکومتیں بدل سکتی ہیں۔ آپ کی اچھی جو آپ کھا پی رہے تھے، آج شامیوں کی حالت کو دیکھو، انہی لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے حکمراں کافر ہیں، ان کے خلاف نکلو، اٹھو، ان کو مارو، ان کی حکومتوں کو پلٹ دو، پلٹنے کے لیے نکلے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ گھر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آسمان کے نیچے ہیں، کھانا ہوائی جہاز سے پھینکتے ہیں تب کھانا ملتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اصول نہیں تھے زندگی کے اندر۔ آج وہ پچھتا رہے ہیں کہ وہ ظالم حکمران اچھے تھے، وہ ظالم جو بادشاہ تھے اچھے تھے، کم سے کم اپنے گھروں میں سیف تو تھے، کھانے تو مل رہے تھے 2 وقت کے، آج کھانے میں اثر نہیں ہے۔ تو کیوں یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ ہماری زندگی کے اندر اصول اور ضابطے نہ ہونے کی بنا پہ۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ آتا ہے کہ مشکلات میں ہمیشہ ہم ٹاپ پہ نہیں رہ سکتے، زندگی ہمیشہ ٹاپ لیول پہ نہیں گزرتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ان اتار چڑھاؤ کے اندر آپ سلیقے سے کس طرح سے نکل جائیں یہ زیادہ اہم ہے، آپ بہادری سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ کیسے نکل جائیں یہ اہم ہے، اور یہی اصول و ضوابط سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہے ہم کو وہ ہے، آج فتنوں کے دور میں تشکیک پھیلائی جا رہی ہے، شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، تو ان تشکیک کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ تاصیل سے دیا جائے گا۔ ہم جو علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ جو کورس شروع کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں التاصیل الشرعی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی دین کی بنیادوں اور جڑوں کو سمجھنا، دین جس پہ قائم ہے، التاصیل الشرعی، دین کی بنیادوں اور جڑوں کو سمجھنا، یہی چیز ہے۔ اب شک پھیلائے جا رہے ہیں، فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، عورتوں کی مساوات کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، اور
ایک شک تو ایسے ایسے شکوک و شبہات ہیں کہ ہم خود ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی شبہات کا شکار ہیں. ابھی بقرعید گزری, بہت سارے بھائیوں نے یہاں پہ علماء جو بیٹھے ہیں وہ سب بھی جانتے ہیں. خود آپ سے کتنے سارے لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ مولانا صاحب قربانی نہ کریں تو چلے گا کیا, کسی غریب کو دے دیں. ایسی بات آدمی کرے کیوں؟ پتہ ہے اصول نہ ہونے کے بنا پہ. وہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا جیسا کہ جانتے ہیں ہم سب قربانی کا زمانہ ہے, سرکار کی بھی مار پڑ رہی, کورونا کا زمانہ ہے, اب لوگوں کا دھندا چوپٹ ہو چکا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں قربانی نہ کریں, 10,000 کے بجائے 20,000 کسی غریب کو دے دیتے ہیں, تو کیا مطلب ثواب ملے گا؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو اب یہ اصول نہ ہونے, یہ شک ڈال دیا گیا. آپ کو اتنے بڑا فریضہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتنی بڑی سنت سے آپ کو کتنا بڑا پیارا دھوکہ دیا گیا, کتنا میٹھا دھوکہ دے دیا گیا غریب کی مدد کے نام پر. آپ حج کرنے نہ جائیں, ارے 3 لاکھ خرچہ کرو گے, کسی غریب کو پڑھا دو, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کائے کو حج پہ جاتے ہو؟ اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اپنے سماج میں دیکھا ہے غریب کو کھانا میسر, آپ حج کرنے جا رہے ہو یار. اس طرح کی باتیں, ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ایسی باتیں اس لیے آدمی کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس اصول نہیں ہے. کیونکہ دین کا اصول ہے العبادات توقیفیہ, عبادات جتنی بھی ہیں توقیفی, اس کے اندر عقل نہیں لگائی جا سکتی. اللہ نے کہا ہے حج کرنے کو, فرض ہے تو جائیں گے حج پر. قربانی کرنے کہا تو قربانی کریں گے ہم. اب الگ الگ چیز ہیں, دو عبادتوں کو خلط ملط نہیں کر سکتے. غریب کا مدد کرنا ایک مستقل عبادت ہے, حج کرنا ایک الگ عبادت ہے, قربانی کرنا ایک الگ عبادت ہے. تو ہم غریب کی بھی مدد کریں گے, قربانی بھی کریں گے, حج بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں, اس کو کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو کریں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے, یہ حکومتیں نہیں کہ کمپرومائز کر لو اس کو لے کر کے ادھر ادھر شامل ہو جاؤ. یہ دین ہے. تو العبادات توقیفیہ, جتنی عبادتیں ہر ایک عبادت کو بجا لانا ہے. جب فرض ہو گئی اس کو کرنا ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے, اس کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ قربانی 10,000 کی کر رہے ہیں, مثال اصول سیکھنے کا فائدہ یہ ہے, آپ قربانی 10,000 کی کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ نہیں میں قربانی نہیں کروں گا لیکن 1 لاکھ کسی غریب کو دے دوں گا, تو آپ ثواب تو چھوڑو, گنہگار ہو جائیں گے آپ, گرچہ 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. تو یہ اصول نہ ہونے کی بنا پہ آدمی اتنی خطرناک غلطیاں. حج ارکان اسلام میں سے ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گا, 3 لاکھ کسی غریب کو دے دوں گا. تو ارکان اسلام کا ہی ایک حساب سے وہ کم سے کم ممکن نہیں ہو رہا, لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شکوک و شبہات کے زمانے میں ہمارے پاس جب اصول ہوں گے تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے بھی کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا, دین کے اندر اپنی عقل دخل کرنے کی کوشش کرے گا, آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ بھٹک رہا ہے, یہ پٹری سے اتر رہا ہے, آپ فوراً پکڑ لیں گے. تو اصول و ضابط کے سیکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے اصول و ضابط کے سیکھنے کا کہ ہم کو اہم اور مہم کی فرق سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے. ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے. نماز کی, اب اس اصول پہ ہم یہ پرکھیں. اب تبلیغی جماعت ہیں ہمارے بھائی لوگ, ان کی کوششیں ہیں, نمازی لوگ بن جاتے ہیں, صدقات و زکوٰۃ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں نمازی کیوں تو دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو, صدقات و زکوٰۃ ہی کہہ رہا ہوں, اکرام مسلم, میں کہتا ہوں کہ مسلم کی عزت کرو, کیا برا کہہ رہا ہوں. ہم ان سے یہی کہتے ہیں. اب اصول پہ وہ کھڑے نہیں اتر رہے, وہ ایک جو ضروری چیز ہے اس کی دعوت تو دے رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کیا چیز ہے, عقیدے کی طرف بلاتے ہی نہیں لوگوں. عقیدہ ہے ہی نہیں. آپ کسی مشرک سے نماز پڑھا لو, کیا فائدہ ہے؟ آپ کسی مشرک سے نماز پڑھا لو, کیا فائدہ ہے؟ سلف کا قول ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کہہ رہا ہے کہ شیطان اپنے ہرکاروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, اگر وہ بندہ مشرک ہوتا ہے, بدعتی ہوتا ہے, اب وہ بدعتی جو ہے, مشرک بندہ جو ہے, وہ صدقات و خیرات کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے اور حج کر رہا ہے, تو شیطان کہتا ہے اس کو چھوڑ دو, یہ جو محنتیں کر رہا ہے اس کی ایک بھی محنت کام والی نہیں ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. شیطان بولتا ہے چھوڑ دو اس کو, اس کے پیچھے ہی مت پڑو, وہ تمہاری جو تم کو کام کرنا تھا وہ خود اپنا کر رہا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ انسان تھک تھک کے مر جائے, لیکن اس کو کامیاب نہ ہو آخرت کے اندر. وہ خود وہ کام کر رہا ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کے عمل بدعتی ہیں, وہ تھکنے دو اس کو, اس کے پیچھے پڑو ہی مت, اس کے پیچھے پڑو ہی مت. تو اہم اور مہم کا فرق سمجھ میں آتا ہے, ضروری کیا ہے, زیادہ ضروری کیا ہے. جیسے ہمارے مسلمان خود, ہماری جماعت کے لوگ جو ہیں تراویح کی رکعتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. آپ تراویح کا مسئلہ اچھے سے سمجھو, ضروری ہے, سمجھنا چاہیے. تراویح کے مسئلے اچھے سے سمجھو, آمین بالجہر کا معاملہ اچھے سے سمجھو, لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ تو سمجھ لیں. ہمارے آج مخالفین جو ہیں انڈیا کے اندر,
زیادہ تر حنفی مسلک کو ماننے والے ہیں. آپ حنفی مسلک کو جتنے علماء ہیں وہ شاید جانتے ہوں گے کہ عقیدے کے اندر وہ کس کی پیروی کرتے ہیں. حنفی جو ہوتا ہے عمومی طور پر حنفی جو ہیں انڈیا کے ماتوریدی ہوتے ہیں، لیکن ان کو عوام جو ہے کہ کوئی بھی عوام یہ نہیں جانتی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کسی فقہ کے اندر اتباع کرتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں. آپ اصول جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے ان کے عقائد کو ان کے سامنے پیش کر دیجئے، وہ خود بخود آپ کے عقیدے والا ہو جائے گا. کیونکہ امام ابو حنیفہ کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام مالک کا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ کا وہی عقیدہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، اکا دکا مسئلوں کو چھوڑ کر کے. تو اصول کو جو ہم سمجھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ ضروری کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے. ایک ضروری ہے، دوسرا زیادہ ضروری ہے، یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا. ہاں ایک مثال، یہ عالی شان مسجدیں ہیں مثال کے طور پر جس کو کام کر پڑتی ہے، جس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں دین کا کام کرنا چاہیے، فوراً سے چندے جمع کرتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے. نہیں ہے، فوراً سے چندے کرتا ہے، آفس بنا دیتا ہے اور چلو دعوت کا کام کرتے، کچھ کام نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں مسجد بنانا چاہیے، اللہ کے گھر آباد کرنا چاہیے، لیکن زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ مسجدوں کا شاندار ہونا زیادہ ضروری ہے یا مسجدوں کا آباد ہونا زیادہ ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کچھ کے اندر آپ جائیں، کسی بھی مسجد کے اندر چلے جائیں، ایسا لگتا نہیں کہ یہ کچھ یا بھوج کی مسجدیں ہیں، لیکن مسجدوں کی حالت کیا ہے؟ غیر آباد ہے، عالم نہیں ہے. تو زیادہ عالم رکھنا ضروری ہے یا اے سی اور پنکھوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے؟ ہم نے اگر اصول سمجھا ہوتا، قواعد و ضوابط کو سمجھا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ہاں مسجد گرچہ شاندار ہوں لیکن مسجد کو چلانے والے اس کی جان تو ہونی چاہیے. خالی مسجدیں تو بے جان مردے کی طرح ہیں، اس کے اندر عالم نہیں، بے جان لاش کی طرح ہے. عالم مسجد کی جان ہے. مسجدیں خالی پڑی ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی، 40 لاکھ کی مسجد بنی ہے، 50 لاکھ کی مسجد بنی ہے. یہ کیوں غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ اس بنا پہ غلطی ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں اہم، ضروری اور زیادہ ضروری میں ہم نے فرق نہیں سمجھا. تو یہ اصول اور ضوابط کو ہم جب سیکھ جاتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری کیا ہے، زیادہ ضروری کیا ہے. اسی طرح سے ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من جہل الاصل لم یصب الفرع ابدا، کہ جو اصل نہ جانے، جو اصول و ضابطے نہ جانے، وہ فرع مسئلے مسائل سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ چاہے علامہ ہو، بحث و مباحثہ کرے اور جیت جائے، تراویح کے مسئلے میں جیت جائے، آمین بالجہر کے معاملے میں جیت جائے، اوپر نیچے ہاتھ باندھنے کے معاملے میں جیت جائے، وہ کتنا ہی بڑا ترم خان کیوں نہ ہو جائے، اصل یہ جان کر کے رکھ لو، ایسا شخص عالم نہیں ہو سکتا. ایسا شخص اصل جان ہی نہیں سکتا، وہ پٹری سے بھٹکا ہوا انسان ہے. جو اصل جس کے پاس نہ ہو، اصول و ضابطے نہ ہو، تو یہ سب فوائد ہیں اور بے شمار فائدے ہیں. تو یہ سب فائدے اگر ہم یہ جو کورس شروع کیا گیا ہے 2 سے 4 سال کا جو بھی ہے، اگر ہم شروع سے لے کر کے آخر تک ان علماء سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی خیرات و برکات خود ہم اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کریں گے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. یہ تھے فضل شیخ صاحب مدنی حفظہ اللہ. اب شیخ نے ہمارے سامنے اصولوں کی بات بیان کی، یعنی ہمیں اصولوں کا جاننا ضروری ہے. اور ہمارا یہ کورس جو ہے یہ انہی کے متعلق ہے، یعنی عقیدہ ہو یا حدیث ہو یا عربی ادب ہو، ان تمام کے اصول قواعد کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ کورس انشاءاللہ بڑھتا جائے گا. تو علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ جس طرح سے مدارس میں طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرز پر انشاءاللہ ان علماء کے مابین اپنے دوستوں کی طرح آپ کو انشاءاللہ یہ علماء علم پہنچائیں گے. اور یہ کبھی بھی آپ کے سامنے یہ نہیں ثابت کریں گے کہ یہ علماء ہیں اور آپ طالب علم ہیں، بلکہ دوست و احباب کی طرح جس طرح سے بھی آپ ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے، جو بات سمجھ میں نہ آئے گی وہ رکھیں گے، انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ وہ آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو اصولوں کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اصول نہ تو انسان بھٹک بھی سکتا ہے. اب جیسے کوئی انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی خوب عبادت کر رہا ہے، اب اس کے سامنے کوئی سفید پوش بالکل سفید لباس والا نورانی چہرے والا کوئی یا خواب میں مسلسل آئے
یا حقیقی آئے اور کہے کہ اللہ آپ کی عبادت سے، آپ کی نماز سے خوش ہو گیا ہے، اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان کو اصول نہیں معلوم ہوگا تو فوراً راضی ہو جائے گا، لیکن اگر اصول معلوم ہوگا تو فوراً جان جائے گا کہ جب اللہ کے رسول ہی کو معاف نہیں تھی تو میری کہاں سے عبادت ہے۔ اس لیے تو ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور ہر کسی کی سنی سنائی ہوئی باتوں پر اعتبار نہ کریں۔ انشاءاللہ جب اصول آئیں گے تو ہمارے سامنے تمام کی تمام باتیں آسان ہو جائیں گی۔ اب اکثر ہم علم کیا ہے کہ دوسری زبانوں سے حاصل کرتے ہیں، اور علم جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور پھر عربی زبان کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے یا دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اب بیچ میں ترجمہ کرنے والا بندہ کیسا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں، تو اب ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ اس بندے کا اعتبار کریں گے جس نے ہمیں انگریزی میں ترجمہ کر کے مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو اب ہم کیا ہے کہ شیخ کو تو جانتے نہیں انہوں نے عربی میں کیا کہا، اس لیے جس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ہم کیا سمجھیں گے کہ شیخ نے وہی کہا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اکثر اس میں لڑ کھڑا جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم عربی علم حاصل کریں تاکہ بیچ میں جو سیشن ہے، جو لوگ ترجمہ کر کے لوگوں کو ورک لا رہے ہیں ان سے ہٹ جائیں، اور علماء جو بات حق و سچ بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ تو اس کی ضرورت کس میں ہے؟ عربی علم کو سیکھنے میں۔ تو عربی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس پر ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے فضیلت الشیخ ہاشم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عربی زبان سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی فضیلت و اہمیت کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے اطلاعات کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین قرآن پاک کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کیا۔ ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عربی زبان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، یہ شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ شریعت پوری مخلوق کے لیے، پوری دنیا کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس وجہ سے ہر انسان کو عربی زبان سیکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ شیخ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ عجمی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے رسائل اور خطوط کے اندر عجمی زبانوں کو لکھتے ہیں، یا جو انگریزی زبان پر جو زور دیتے ہیں، ان پر شیخ نے تنقید کی ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ کئی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا ایک ناحیہ سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک ناحیہ سے فرض ہے، اور دوسرے ناحیہ سے دیکھیں تو عربی زبان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ ایک ناحیہ سے عربی زبان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور دوسری ناحیہ سے عربی زبان کو دیکھیں تو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ عربی زبان کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، اس لیے کہ شریعت کے 2 اصول ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت یا شریعت کے جو 2 اصول ہیں، ان دونوں کی چابی عربی زبان میں ہے، وہ ہے قرآن سنت۔
قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور سنت بھی عربی زبان میں ہے، اس لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم عربی زبان کو سیکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو، مومنوں کو جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانی میں غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین کے کلام میں غور و فکر کریں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ جب ہم عربی زبان کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم کیسے قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے یا حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو شریعت کے جو دو اصول ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم شریعت کو سمجھ سکیں، قرآن حدیث کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح عربی زبان کا ہم دیکھیں، جو بھی شریعت کے ماخذ ہیں، مراجع و مصادر ہیں، یہ تمام عربی زبان میں، جو بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، امہات الکتب ہیں، جو اصول کی کتابیں ہیں، یہ تمام کتابیں عربی زبان میں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھیں، عربی زبان کو سیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عربی زبان اسلام کی شعار ہے، عربی زبان یہ مسلمانوں کی شعار ہے، مسلمان اس عربی زبان کی وجہ سے متمیز ہوتے ہیں، مسلمانوں کی الگ پہچان یہ ہے کہ مسلمان عربی زبان بولتے ہیں یا عربی زبان سیکھتے ہیں۔ ایک عربی زبان کی یہ بھی خصوصیت دیکھیں کہ عربی زبان 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عربی زبان میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، دنیا کی دوسری زبانوں میں تبدیلی ہوئی ہے، دوسرے الفاظ دوسری زبانوں میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن عربی زبان کی خصوصیت دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن عربی زبان میں تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ شیخ صالح المنجد حفیظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان قوم عاد، قوم سمود، ان لوگوں کی بھی زبان تھی، ان قوموں کی بھی زبان تھی، اسی طرح قبیلہ جرم کی بھی یہی زبان تھی، عربی زبان تھی۔ تو ہم اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یہ عربی زبان پرانی زبان ہے، قدیم زبان ہے، لیکن اس کے باوجود اس عربی زبان میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوا ہے، اس کی یہ بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور عربی زبان کو اس ناحیے سے بھی دیکھیں، اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت کو اس ناحیے سے بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر جو اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، قرآن جو افضل کتاب ہے، وہ قرآن جو افضل کتاب ہے، جو افضل نبی پر نازل ہوئی، جو افضل مہینے میں نازل ہوئی، جو دنیا کی بہترین جگہ پر نازل ہوئی، افضل ملک فرشتے کے ذریعہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، تو اس کی یہ بھی خصوصیت ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو توریت دنیا میں نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، یہ کتابیں دوسری زبانوں میں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا، عربی زبان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا۔ عربی زبان اللہ رب العالمین کی پسندیدہ زبان ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی زبان ہوگی، اہل جنت کی زبان عربی زبان ہوگی۔ تو ہم دیکھیں اس اعتبار سے بھی عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، عربی زبان کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم حدیث کو پڑھیں، ہم شریعت کو سمجھیں، ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، ہم قرآن و حدیث کی فقہ حاصل کریں، فقہ اپنے اندر تفقہ پیدا کریں۔ کب ہم قرآن حدیث کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے، کب ہم قرآن کے رموز کو سمجھ سکیں گے یا عربی زبان کے رموز کو سمجھ سکیں گے، باریک بینی کو کب سمجھ سکیں گے، عربی زبان کے یا قرآن حدیث کی دقیق چیزوں کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ اس کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے، عربی زبان کو نہیں سمجھ سکیں گے، صحیح طرح سے حاصل نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندیاں پیدا ہو جائیں گی، مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور اسی طرح مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ مسلمان کیسے فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہوگا، جبکہ مسلمانوں کا دین ایک ہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی کتاب ایک ہی ہے، جبکہ مسلمانوں کا نبی ایک ہے، جبکہ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہائی میں گئے، اکیلے تھے، تو اپنے آپ سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ سمجھ سکے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، منگوایا، اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کی کہ کس طرح لوگ گمراہ ہوں گے، جبکہ قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، اسلام ایک ہے، کس طرح مسلمان گمراہ ہوں گے، یا مسلمان کس طرح فرقوں میں بٹیں گے، مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہوگا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگ صحیح طرح سے عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے عربی زبان کو سمجھے گا، ہر کوئی اپنے اعتبار سے عربی مفہوم کو لے گا، اس کی وجہ سے لوگوں کی سوچیں الگ ہوگی، ہر کوئی اپنے نائے سے سمجھے گا، اور فرقوں میں مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اگر ہم لوگ دیکھیں آج مسلمان جو فرقوں میں بٹے ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عقل کے اعتبار سے، ہر کوئی اپنے زاویے کے اعتبار سے قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے مسلمان گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، اگر عربی زبان کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کس طرح ہم گمراہ ہوں گے، کس طرح ہم عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کے رموز کو کیسے سمجھ سکیں گے، قرآن بھی ہم غلط پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی غلط ہوگی۔ حضرت ایک واقعہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو قواعد المصلح ہے، شیخ کی لکھی ہوئی کتاب ہے القواعد المصلح، اور شیخ نے خود اس کی شرح کی ہے، اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر قرآن پاک کی آیت والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک قاری قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ کیا کہا؟ واللہ غفور رحیم۔ ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، بدو بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اس عربی نے کہا کہ آپ کی قرأت صحیح نہیں ہے، والسارق والسارقۃ، اس قاری نے کیا پڑھا؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم، واللہ غفور رحیم۔ اس دیہاتی نے کہا، عربی نے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہے، آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہے، آپ کی قرأت صحیح نہیں ہے، آپ دوسری مرتبہ پڑھیں۔ تو اس قاری نے دوسری مرتبہ اسی آیت کی قرأت کی، وہی پڑھا واللہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم، دوسری مرتبہ بھی یہی پڑھا۔ تو اس عربی نے کہا کہ ابھی بھی آپ نے صحیح نہیں پڑھا ہے، آپ کی قرأت صحیح نہیں ہے، آپ نے درست نہیں پڑھا ہے۔ تیسری مرتبہ قاری کو کہا کہ آپ تیسری مرتبہ پڑھیں، تو اس نے پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ پہلے کیا پڑھا؟ واللہ غفور رحیم، دوسری مرتبہ پڑھا، دوسری مرتبہ یہی پڑھا واللہ غفور رحیم، جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم۔ اس عربی کو پوچھا گیا کہ آپ تو عربی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا، کیسے پتہ چلا کہ واللہ غفور رحیم نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین غفور رحیم ہوتا، اس نے جو الفاظ کہے کہ اللہ عز وحکم قطع وان غفر ورحم ما قطع، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور اللہ رب العالمین حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر اللہ رحم کرتا اس چور پر یا اس کو معاف کر دیتا تو یہ حکم نہ دیتا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو دیکھیں ہم لوگ اس عربی نے کیسے سمجھا کہ قرآن کی آیت غلط پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی جو آیت ہے غلط پڑھی جا رہی ہے، عزیز الحکیم کی جگہ غفور رحیم پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ہم عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ عزیز الحکیم کب آتا ہے، غفور رحیم کب آتا ہے؟ تو اس لیے اس ناحیے سے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ عربی زبان دنیا کی بہترین افضل زبان ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان جو اشعار ہیں، بڑے بڑے میلے لگائے جاتے تھے اور اس میں اشعار پیش کیے جاتے تھے۔ عربی زبان دنیا کی فصیح زبان ہے، اس سے کوئی فصیح زبان نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا کی زبان نہیں ہے۔
ابھی ہم اردو زبان میں یا دوسری زبانوں میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم عربی زبان سیکھ جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے گا، عربی زبان ہم ایک دن سمجھ جائیں گے، جب ہم عربی زبان میں قرآن و حدیث کو پڑھیں گے یا جو شریعت کے مراجع و مصادر ہیں، کتابوں کے جو مراجع و مصادر ہیں، جب ان کو ہم پڑھنے لگے گا عربی زبان میں تو کبھی ہمارا دل گواہ نہیں کرے گا کہ ہم دنیا کی دوسری کسی زبان میں کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں یہ مٹھاس رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں ایک چاشنی رکھی ہے۔ عربی زبان کا جاننا ضروری ہے قرآن و حدیث کے لیے، اور اس کے ساتھ عربی زبان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں جیسے نحو ہے، صرف ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام لا یستغنی عنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے لیے یا بات کرنے کے لیے، عربی زبان میں بات کرنے کے لیے نحو کا جاننا اتنا ضروری ہے جتنا کھانے میں نمک ضروری ہے۔ کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو کھانے کا مزہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر عربی زبان بولتے ہوئے، کلام کے اندر عربی زبان بولتے ہوئے اگر نحو کے قواعد کا، نحو کے قوانین کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو اس کا سیکھنا، نحو کا سیکھنا ضروری ہے۔ عربی زبان کو جاننے کے لیے نحو صرف کا جاننا ضروری ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کبر سنی کے اندر، بڑھاپے کے اندر، بڑی عمر کے اندر اس نے نحو کو سیکھا، امام کسائی رحمہ اللہ۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری قول نقل کر کے میں اجازت دوں گا۔ امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت فاطر السماوات والارض، اس کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ فاطر السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ فاطر کا کیا معنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے سنا، ایک عورت کی زبان سے سنا کہ فطر تو یعنی ابتدا تو، تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا کہ فاطر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اذا خفی علیکم شیء من القرآن فابتغوا فی الشعر فإنه دیوان العرب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ جب تم کو قرآن میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو تم جو جاہلی زمانے کے اندر، جاہلیت والے زمانے اشعار، جو جاہلی اشعار ہیں ان میں دیکھو کہ اس کا جو جاہلی اشعار ہیں اس کے اندر کیا معنی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ جو اشعار ہیں یہ عرب کے دیوان ہیں، عرب کے دیوان ہیں، اس جو اشعار ہیں یہ عربی، فصیح عربی زبان کے اندر ہیں، تو اس سے تم جب قرآن کی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو عرب کے جو اشعار ہیں، عربی زبان میں جاہلی جو اشعار ہیں تو ان کو دیکھو تو اس میں کیا معنی مراد دیا گیا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جو وقت زیادہ نہیں ہے تو عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور سلف کے کئی اقوال موجود ہیں۔ ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم عربی زبان کو سیکھو، عربی زبان کو سیکھو، جس طرح تم فرائض کو سیکھتے ہو اسی طرح عربی زبان کو سیکھو، تاکہ تم عربی زبان میں لحن سے بچ سکو۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، تاکہ تم قرآن کے اندر یا عربی زبان کے اندر لحن سے بچ سکو۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو عربی زبان سکھاتے تھے، اور اگر کوئی لحن یا کوئی غلطی پیش آ جاتی تو ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ تو عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی ہمارا چارہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ایک ناحیے سے دیکھیں شریعت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح علماء نے عربی زبان سیکھنے کو فرض کفایہ بھی کہا ہے۔ تو ہم عربی زبان سے تعلقات پیدا کریں، عربی زبان کو سیکھیں، تاکہ جو امہات الکتب ہیں ہم ان کو پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، حدیث کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت سے تعلق پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین قرآن و حدیث جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو پروگرام شروع ہو رہا ہے یا جو جس بنیادی مقصد کی طرف ہم جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ ہاشم صاحب جو الحمدللہ بہت ہی قیمتی باتیں عربی زبان کے متعلق ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور اب اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس پروگرام کے ہمارے آخری
جو باتیں ہوں گی یا اس پروگرام کا جو نچوڑ ہوگا وہ بیان کرنے کے لیے اس پروگرام کے لیے تمام بھائیوں کو ابھارنے والے اور لوگوں کو اس پر تیار کرنے کے لیے مسلسل اپنی کوششوں میں لگے ہوئے فضل الشیخ عبدالقیوم اظہری حفیظ اللہ ہیں۔ واقعی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تم کسی ایک خاص کو نہ لو بلکہ اور لوگوں سے بھی علم حاصل کرو تاکہ تمہیں علم بھی حاصل ہو اور علم کے طرق بھی حاصل ہو کہ کیسے کسے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے شیخ ہمارے درمیان یہیں رہتے اور ممبئی کا سفر نہ کرتے، شیخ عبید الرحمن کے یہاں یہ پروگرام نہ دیکھتے تو شاید ہمارے یہاں یہ پروگرام شروع نہ ہوا ہوتا، لیکن شیخ نے وہ پروگرام دیکھا۔ وہاں پہ الحمدللہ شیخ کے دروس ہوتے ہیں اور شیخ ہر مہینے بمبئی کا سفر بھی کرتے ہیں اور وہاں الحمدللہ طلبہ شیخ سے کافی استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے سامنے شیخ اپنی قیمتی باتیں رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی شیخ سے پورا استفادہ کریں گے، اس لیے کہ جس طرح سے باہر کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں بھی الحمدللہ وہی جوش و جذبہ ہے اور انہیں بھی عربی سیکھنے کا ایک شوق ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری یہ شوق پورا کرے گا اور جس طرح سے علم اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تو انشاءاللہ اسی کو اسی طرح سے سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی قیمتی باتیں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے اوپر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کچھ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، ساری نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، اگر نیت سچی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو لوگ حاضر ہوئے ہیں، چاہے مشائخ کرام ہو یا طلبہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ رب العالمین ہماری سب کی نیت بہتر اور اچھی بنائے تاکہ ہم اجر کے مستحق ہوں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ الحمدللہ یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے کن متعلمن کے نام سے کہ طالب علم بنو۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا اسی لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ لوگوں کو قرآن سکھائے اور حدیث سکھائے۔ دین سکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا، اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ہم بھی طالب علم بنیں، ہم بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے انہوں نے علم سیکھا جبریل امین کے ذریعے اور ہم کو سکھایا، ویسے ہی ہم بھی طالب علم بنیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں جاؤں، کچھ تمہیدی باتیں۔ پہلے یہ کہ الحمدللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ اس کی توفیق دے اور ہم سب مل کر کے اس میں تعاون کریں تاکہ یہ کام جاری رہے اور ہمارے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بچتا ہے تو صدقہ جاریہ اور اسی طرح ولد صالح، نیک لڑکا، اور علم ينتفع بہ، یا وہ علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے مرنے کے بعد اس میں اجر و ثواب بھی جاری رہے گا۔ اگر ہم نے کسی کو سکھایا وہ دوسروں کو سکھاتے رہے گا یہاں تک کہ اس کا سلسلہ ختم ہو۔ دوسری چیز
اللہ کا دین اللہ کا ذکر ہے، اور اگر ہم دین سیکھیں گے تو ہمیں اطمینان اور سکون ملے گا۔ اگر ہمیں اطمینان اور سکون چاہیے تو یہ اللہ کا دین ہی ہے جس سے ہمیں اطمینان اور سکون ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر سے، دین کو سیکھنے اور سکھانے سے، دین پر عمل کرنے سے، دین کو سمجھنے سے آدمی کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حقیقی اللہ کو پہچانا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، مجھے تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دوسری چیز، اس مجلس کی فضیلت اور اہمیت، اگر ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر دین کی باتیں ہوں، جہاں پر علم سکھایا جاتا ہو، دین کی باتیں سکھائی جاتی ہوں، تو سب سے بہترین اور افضل مجلس ہے اور افضل جگہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر فاذا وجدوا تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ جو لوگ ذکر والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے وہ ہیں جو قرآن سیکھیں سکھائیں، حدیث سیکھیں اور سکھائیں، دین کا علم سیکھیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹوکاتے آؤ یہ لوگ بیٹھے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جن کو تم تلاش کر رہے ہو، پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وَيُعْفُونَهُمْ بِأَجْنِحِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں آسمان تک۔ پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیسے پایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آخر میں فرماتا ہے اے فرشتہ تم گوار ہو انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یعنی اگر ہمیں صرف یہی فائدہ حاصل ہو کہ اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس میں ایک آدمی ایسا ہے جس کا کام سیکھنا سکھانا نہیں تھا، ایسے ہی دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، انما جاء لحاجۃ، تو اللہ نے فرمایا ہؤلاء لا یشقی بہم جلیسون، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں ہم تو قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، سنانے کا اجر ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساتھ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی اجر ثواب ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظ حتى يبلغ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے کوئی حدیث سنی اور اس کو یاد کیا، دوسروں تک اس کو پہنچایا۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو ہم اس پر درود بھیجتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ مغفرت کرتا ہے، اس کی پر رحمت بھیجتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر ہمیں صرف یہی فائدہ مل جائے تب بھی کافی ہے، چاہے کہ ہم علم سیکھیں، دین سیکھیں، احکام سیکھیں، عربی سیکھیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں موقع دیا اور جس طرح سے ہم جمع ہوئے تو اللہ کا سب سے بڑا احسان اور شکر، اور بعد میں جو ہمارے احباب اور ہمارے مشائخ جو لوگ حاضر ہوئے اور ساتھ دیے ان کو بھی اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ جب تک ایک آدمی رہے گا اس سے کام ہوگا لیکن ادھورا ہوگا، جب تک دوسروں کا تعاون نہیں ہوگا تب تک آدمی پورا کام نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے کہا کہ وہ ایک امت تھے لیکن وہ انبیاء تھے اور ان کو اللہ نے ہمت دی تھی، لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تعاون کرتے ہیں بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کو ساتھ دو اور گناہ کے کام میں کسی کا ساتھ مت دو۔ تو الحمدللہ چاہے مشائخ کرام علماء ہوں یا آپ لوگ ہوں، ہم سب مل کر کے اس کام میں مدد کریں ایک دوسرے کی اور اس کام کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب اور ہمارے لیے نیکی کا ایک ذریعہ بن جائے، کیونکہ سب نیکیاں اس کا اجر ملتا ہے لیکن علم سیکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ سارے اعمال کی بنیاد اسی علم پر ہے۔ تو آپ گویا کہ ایک بنیاد سیکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد کو سیکھ کر کے ہم سارے اعمال کو بھی اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ جو موضوع تھا میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا وقت تمید میں لے لیا۔ جو موضوع ہے میرا وہ علم کے لیے سفر کرنا،
علم کے لیے سفر کرنا، علم کے لیے آدمی کہیں جائے تو اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طرح کیسے علماء کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور آج ہمیں گھر میں علم مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، تب بھی ہم لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، کہ تم میں سے کوئی ایسی جماعت کیوں نہیں نکلتی جو علم سیکھے، یتفقہوا فی الدین، جو علم سیکھے اور اپنی قوم کو جب واپس لوٹائے تو ڈرائے، تاکہ وہ لوگ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن علم کو سیکھنا اور سکھانے والے لوگ بہت کم ہیں، اگرچہ ہر کوئی اپنی عبادت اپنے حساب سے کر رہا ہے، لیکن دوسروں تک یہ علم پہنچانا، دوسروں تک یہ بات پہنچانا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو علم کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو آدمی کسی راستے میں چلتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، چاہے دور ہو یا زیادہ، جیسے جس کی مشقت تکلیف ہوگی اس کو ایسا اجر ملے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قُلْ لِلنَّاسِ يَغْدُوا فَبَائِعُ النَّفْسَ فَمُعْتِقُهَا مُوبِقُهَا، ہر شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے گناہوں کے ذریعے، برے اعمال کے ذریعے، جیسا اس کا نکلنے کا مقصد ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں اطاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، نیک علم سیکھنے کے ذریعے، جیسے جس کی جو عبادت ہو۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی ہیں، 5 اولو العزم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو علم کے لیے خضر علیہ السلام یا خضر دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بغیر کسی شک کے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام ان کے پاس ایک مخصوص علم تھا جس کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ لمبا قصہ ہے، لیکن اس میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی خضر علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر میں جانا، دریا کا سفر کرنا خضر علیہ السلام کی طرف، کسی لیے علم سیکھنے کے لیے۔ کتنا بڑا سفر! موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، انہوں نے اپنے نوجوان سے، ساتھی سے کہا، یعنی گویا کہ علم کے راستے میں ایک ساتھی کی بھی ضرورت ہے، وہ ہیں یوشع بن نون ساتھ میں تھے۔ اپنے نوجوان سے کہا کہ میں برابر چلتے رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پہنچوں، یا میں سالوں سال چلتا رہوں۔ حکم کہتے ہیں 80 سال یا 70 سال کے زمانے کو، کہتے ہیں کہ اگر مجھے 80 سال جانا پڑے تب بھی میں وہاں پہنچوں گا جہاں پر خضر علیہ السلام ہے، جہاں پر مجھے سکھانے والے ایک عالم بیٹھے ہیں، مجھے وہاں علم سیکھنے کے لیے جانا ہے، چاہے کتنا ہی سفر کرنا پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خشکی کا سفر کیا اور دریا کا سفر کیا، صرف علم سیکھنے کے لیے۔ کتنی بڑی مشقت! اپنی قوم کو، سارے اعمال کو چھوڑ کر کے خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے فوجد عبد من عبادنا آتیناه رحمۃ من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، تو وہاں جس جگہ پر اللہ نے کہا کہ آپ کو وہاں میرا بندہ ملے گا، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یہ کہاں پر ہے؟ اس میں اختلاف ہے مفسرین کے نزدیک، اکثر کہتے ہیں کہ یہ مصر کی جگہ ہے، خلیج عقبہ اور خلیج سوئز، یہاں سینا کے قریب یہاں ایک جگہ ہے جو 2 دریا ملتے ہیں اور بحر عمر میں دونوں گرتے ہیں، تو یہ جگہ تھی جہاں پر خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ عالم کہاں پر تھی، لیکن 2 دریا جہاں ملتے ہیں وہاں پر وہ خضر علیہ السلام موجود تھے۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر اللہ نے کہا ہمارے بندے کو پاس جس کو ہم نے رحمت دی تھی اور علم دیا تھا۔ اس سے علماء استدلال کرتے ہیں خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولی تھے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ نبی تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا اور رحمت دی، اور اسی طرح خضر علیہ السلام جو کام کیے وہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہاں جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع اور پیروی کروں؟ یعنی سوال کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے ہیں،
لیکن اس کے باوجود جب علم سیکھنے جا رہے ہیں تو کیسے سیکھنے جا رہے ہیں؟ اپنے استاد کے اور معلم کے پاس پہنچے، کیا میں آپ کی اتباع کروں تاکہ آپ مجھے نیک علم سکھائیں؟ تو محل استشہاد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے عظیم نبی تھے. جب اللہ نے ان کو بتایا کہ وہاں ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کسی باب میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہاں ہے میرا رب، وہ کہاں ہے؟ جب بتایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کے لیے وہاں گئے. پھر لمبا قصہ ہے بہرحال. تو جب ایک نبی جن کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا اور سب کچھ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود بھی وہ علم سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہمارا دین جو آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں اور ہمارے پاس علماء ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں نماز اچھی طرح پڑھنے نہ آتی ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی دعا یاد نہ ہو، تو یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام جب نبی بن کے آئے اور لوگوں کو سکھائے، تو اللہ کے رسول کے جو صحابہ کرام تھے ویسے ہی سفر کرتے تھے علم کے لیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار تھا، ان کا کام تھا، بڑی عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی علم سیکھتے تھے. ان کے ایک ساتھی تھے انصاری، باری لگائی، ایک دن انصاری جائے اللہ کے رسول کے درسوں میں اور مجلس میں، اور ایک دن حضرت عمر جائے، اور دونوں ایک دوسرے کو بتائیں کہ آج اللہ کے رسول نے یہ بتایا، دوسرا کہتا ہے یہ بتایا. انزل یومن وانزل ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن وہ اترتا ایک دن میں اترتا، اور سارا علم جو ہوتا ایک دوسرے کو بتاتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کاج ایک دن چھوڑتے اور ایک دن علم سیکھتے، پھر ایک دن کام کے لیے جاتے، لیکن جس دن کام کے لیے جاتے اس دن دوسرے کو بھیجتے کہ جاؤ تم سیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، پھر وہ اس کو بتاتے. تو ایسے شوق تھا صحابہ کرام کو. اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی صحابہ کرام ایسے بیٹھے نہیں رہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ امام بخاری نے ادب المفرد میں اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح بخاری نے تعلیق کے ساتھ ذکر کیا یعنی بغیر سند کے، کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے مصر کی طرف 1 مہینے کا سفر کا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے اونٹ خریدا 1 مہینے کا سفر کا ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. ایک صحابی، اور وہ بھی 1 مہینے کا سفر، اس کے لیے ایک اونٹ خریدے. اور آج ہمارے پاس موبائل میں حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس علماء موجود ہیں، لیکن ہمارا اکثر وقت موبائل میں بکواسوں میں اور عام باتوں میں جاتا ہے، لیکن اس سے قرآن سنیں یا حدیث سنیں بہت ہی کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. لیکن ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا. اسی طرح بہت سارے صحابہ کراموں کی مثالیں ملتی ہیں. اس کے بعد جو بڑے بڑے ہمارے امام تھے، ائمہ تھے، ان کا بھی یہی حال تھا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یا انہوں نے 10 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے یمن کا سفر کیا، صنعاء کا 2 مہینوں کا سفر. 10 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑے امام تھے، ان کے پاس ساری حدیثیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے 10 حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے 2 مہینوں کا سفر کیا. اور آج ہم گھر بیٹھے مسجد میں جانا، درس سننے تک ہمیں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. سننے کے لیے ہمارے لیے وقت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ساری چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اسی طرح بقی بن مخلد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مسند دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی، لیکن آج موجود نہیں ہے، سب سے بڑی. انہوں نے اندلس اسبانیہ سے سفر کیا بغداد کی طرف، اور امام احمد بن حنبل سے علم سیکھنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو امام احمد پر تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں قرآن کے مسئلے میں، تو ان کو منع تھا کہ وہ کوئی درس دیں، عام تقریر کریں، عام حدیثیں بیان کریں. تو پہنچے تو یہ حال تھا. اور یہ معتصم اور اسی طرح واسقہ وغیرہ کا زمانہ تھا جنہوں نے ان پر سختی کی تھی. تو جب وہاں پہنچے تو یہ حال تھا امام احمد بن حنبل کا، ان کو معلوم نہیں تھا. پہنچے، لوگوں نے بتایا تو گئے امام احمد بن حنبل کے پاس اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں آپ سے علم سیکھنے کے لیے. تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے تو میرے اوپر پابندیاں ہیں، میں باہر نہیں نکل سکتا، کیسے علم حاصل کرو گے؟ تو کہا کہ میں ایک فقیر بھکاری کی شکل میں آپ کے پاس آؤں گا، ہر روز ایک بھکاری کی شکل میں آؤں گا، ڈنڈا لے کر کے، پرانے کپڑے پہن کر کے، اور کہوں گا کہ روٹی وغیرہ دے دیجئے، تو آپ مجھے اپنے گھر کے اندر بلائیں اور مجھے 1-2 حدیثیں سکھائیں.
रोज उनका यही हाल था, यहाँ तक कि उन्होंने 300 हदीस सीख ली। यानी कहाँ से कहाँ तक का लाखों किलोमीटरों का सफर किया और रोज एक हदीस या 2 हदीस मिलती, वो भी कैसी शक्ल में, भिखारी की शक्ल में, और ऐसा लगता है कि कोई मांगने और फकीर आदमी है, और इस तरह वो इल्म हासिल करते। बाद में जब मुतवक्किल का ज़माना आया और उन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल को इज्जत दी और उनको छोड़ दिया, तो इमाम अहमद बिन हंबल बकी बिन मखलद की तारीफ करते थे कि अगर कोई तालिब इल्म का हकदार है तो ये है। ऐसी हाल में भी उन्होंने इल्म सीखा, और आज हम आराम से हमें इल्म मिल रहा है, तब भी हम बहुत दूर हैं। इसीलिए हमारे लिए हमारे उलमा में इबरत और नसीहत है कि उन्होंने किस तरह से इल्म हासिल किया। अबू हातिम राजी रहमहुल्लाह, उन्होंने 5000 किलोमीटर सफर किए पैदल सिर्फ इल्म सीखने के लिए। अपनी जिंदगी में 5000 किलोमीटर सिर्फ इल्म सीखने के लिए। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, सारी चीजें मुहैया हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहीं सफर करना अपने लिए एक पहाड़ समझते हैं। लेकिन अगर कहीं घूमने के लिए जाना हो तो हम हजारों किलोमीटर भी चले जाएंगे, लेकिन इल्म सीखने के लिए कोई बड़ा कहीं आलिम है, वहां से 10 दिन उसके पास 5 दिन जाएं और सीख के आए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर हमें दीन से मोहब्बत होती तो हम सारी चीज़ें कुर्बान कर देते। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, उन्होंने अपने शुरू के ज़माने में इल्म सीखने के लिए अपने घर की छत बेच दी। इल्म सीखने अपने घर की छत बेच करके इल्म सीखा। यहया बिन मईन रहमहुल्लाह, उनके वालिद सरकारी नौकरी में थे और मरने के बाद बहुत सारे माल और मिलकत छोड़ी थी। सारे माल और मिलकत को इल्म को हासिल करने के लिए उन्होंने खर्च कर डाला। तो कहने का मकसद ये है कि ये इल्म हमारे तक यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा है, बहुत मेहनत और मशक्क़तें अहले इल्म ने उठाई है, वैसे नहीं पहुँचा है। तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर हम इतना सब नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत भी नहीं है, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ करीबी जो हमारे उलमा हैं या जो दूसरे वसाइल और ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम इल्म हासिल कर सकते हैं, तो सीखें और अपने दीन के अंदर समझ हासिल करें। यही हमारे लिए ज़रूरी और लाज़िम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और जमात और ज़िम्मेदार और इसी तरह उलमा की ताउन के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि ये कुन मुतअल्लिमन का एक सिलसिला तालीमी शुरू हो। इसके ज़रिए लोगों को इल्म और उसूल, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने उसूल के बारे में, अरबी ज़बान के बारे में सारी चीज़ें बताई, तो ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह हमको सीखने को मिलेगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इस सिलसिले में जारी रहें और इल्म सीखते रहें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इस काम में आगे रहें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हदीस सीखने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।